ورحمۃ اللہ۔ آج ہم 10ویں جماعت کی اردو کتاب میں سے یہ کہانی سرسری مطالعہ نان ڈیٹیل سے یہ کہانی پڑھیں گے جس کا نام اونچی اڑان۔ اونچی اڑان یہ کہانی ضیاء جعفر بنگلوری کی ہے۔ ضیاء جعفر۔ اونچی اڑان کا مطلب کیا ہے؟ اونچی اڑان کا معنی جھوٹی شان۔ ہمیں دکنی زبان میں بولتے نہیں کھٹی شانہ، کھٹے شانہ کرتا ہے رے کر بول کو کھٹی شان، جھوٹی شان۔ صحیح زبان میں بولنا بولے تو جھوٹی شان و شوکت، اسے اونچی اڑان کہتے ہیں۔ یہ اس کہانی کا مقصد طلباء کے اندر ہے نا، یہ جھوٹی شان کی برائی بیان کرنا، اور آدمی جب ترقی کر لیتا ہے تو ترقی کی منزلوں کے بعد فخر اور تکبر انسان کے اندر نہیں آنا، بلکہ سادگی انسان کے اندر پیدا ہونا۔ اور اسی طرح سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے تو مال پر بھی اترانا نہیں، اگر حسن دیا ہے، خوبصورتی دیا ہے تو خوبصورتی پر بھی فخر اور تکبر نہیں کرنا۔ اس کا مقصد ہے نا یہی ہے جو اونچی اڑان کا۔ اب اس میں مختصر سا قصے کے انداز میں آپ کو بول دیتا ہوں۔ اس میں اصل ہیرو آصف ہے، اور آصف کی ماں بہن، پھر شبانہ کی ماں اور باپ۔ اصل میں ماں ہی ہے، شبانہ کی ماں ہی اہم ہے۔ یہاں آصف کی ماں اور بہن، اور اس میں شبانہ اور اس کی ماں۔ آصف بڑا نیک اور شریف لڑکا تھا۔ آصف پڑھ کر اچھے غریبی میں زندگی گزارتے ہوئے اچھی طرح پڑھ کر یہ کمپنی میں سیلز مینیجر بن گیا۔ کیا بن گیا؟ سیلز مینیجر بن گیا۔ اور اب اس کی تنخواہ 40,000 مقرر ہوئی، اور اسے کمپنی کی طرف سے ہی کوٹھی یعنی بنگلہ مل گیا، کار مل گئی۔ لیکن اتنا سب ملنے کے باوجود بھی وہ سادہ سیدھا زندگی کو پسند کرتا تھا۔ اب اس کی ماں اور بہن غربت سے آئے تھے، ان کو بچے کے اس رنگ ڈھنگ پر، بچہ جب 40,000 کمانے لگا اور بہترین گھر مل گیا، ان کو کار مل گئی کمپنی کو جانے کے لیے، تو اب وہ یہ چاہتے تھے کہ بچے کی شادی یعنی آصف کی شادی ایک ایسی جگہ ہو جو مال کے حساب سے بہت کچھ لے کر آئے، جہیز میں وہ گھر بھی لائے اور دیکھنے میں خوبصورت بھی ہو، مال و دولت بھی اپنے ساتھ لائے، اور وہ ایک اچھے اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھتی ہو۔ یہ انہوں نے آصف کی ماں اور بہن نے سوچا یہ بات، لیکن آصف اس کے برخلاف تھا۔ وہ سادہ سیدھا لڑکی اور با اخلاق لڑکی کو چاہتا تھا۔ کئی ایک رشتے آئے، لیکن آصف کی ماں اور بہن نے انکار کر دیا اس بنا پر کہ وہ غریب تھے یا کم پڑھے لکھے تھے۔ یہ رشتہ ان کے پاس آیا، شہر کے ایک بلڈر کے گھر سے ایک رشتہ آیا۔ بلڈر مطلب بلڈنگ بنانے والے، اس کا بلڈر کے پاس سے ایک رشتہ آیا کہ ان کی بیٹی ہے۔ اب وہ ان کے گھر جاتے ہیں، بڑا بنگلہ ہوتا ہے، گھر میں پوری جگہ اے سی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اب وہ اس کی ماں آتی ہے، ماں آ کر گھر کی مالکن آتی ہے اور اے سی چالو کر کے ایک بڑی سی ٹی وی ہوتی ہے، ٹی وی آن کر دیتی ہے۔ آپ لوگ جب تک یہ ٹی وی دیکھتے رہیں، میری بیٹی شاپنگ کے لیے گئی ہے، اب وہ شاپنگ سے واپس آئے گی تو آپ کو ہم اس سے ملاتے ہیں۔ اب آصف کی ماں اور بہن بیٹھے ہوئے ہیں۔ آصف کو گرمی سی محسوس ہوتی ہے، ذرا کڑن سی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کی ماں اور بہن گھر کو دیکھ کر، ان کے اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور
شربت پیتے ہوئے بڑے مزے سے وہ شربت پیتے ہیں اور ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہیں. لیکن رہی بات آصف کی، آصف کو یہ تمام چیزیں پسند نہیں آتی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اب شبانہ آتی ہے اور وہ تیار ہو کر آتی ہے اور آ کر بیٹھتی ہے، اسکرٹ پہنے ہوئے اور چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے. وہ بڑی خوبصورت لڑکی سی آتی ہے. وہ بی کام کر رہی تھی اور وہ اپنے اس سے ہونے والے شوہر یعنی آصف سے پوچھتی ہے، سلام کرتی ہے اور پوچھتی ہے، آ کر بیٹھ کر بڑے بلا جھجک، بغیر شرم کے، بغیر حیا کے وہ ایسے سوالات کرتی ہے. پہلا سوال کرتی ہے کہ آصف تمہاری کیا تنخواہ ہے؟ اب آصف پریشان ہوتا ہے کہ کسی نے اس کی تنخواہ نہیں پوچھی، لیکن آصف بتانے پر مجبور ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ماہانہ 40,000 سیلری ملتی ہے. اب اس کے بعد دوسری بات اس آصف سے پوچھتی ہے کہ آپ اس کے علاوہ کیا کما لیتے ہو؟ 40,000 کے علاوہ کیا کماتے ہو؟ تو آصف خاموش ہو جاتا ہے اور وہ کہنے لگتی ہے کہ اس دور میں معمولی سے ریسٹورنٹ والے، معمولی سے معمولی آدمی بھی اس سے کہیں زیادہ کما لیتے ہیں. اب میرے ابو تو میری شاپنگ کے لیے 10-20 ہزار روپیہ ماہانہ مجھے دے دیتے ہیں اور جب پاکٹ منی کے طور پر 15,000 دیتے ہیں اور شاپنگ کے لیے 10-12 ہزار دیتے ہیں. یہ 40,000 میں کیا ہوگا؟ ایسے سوال کرتی ہے. جب اتنا بڑا سوال اس کے آصف کے سامنے آتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. اب اسے پسینہ چھوٹنے لگتا ہے، جبکہ پورا گھر ایئر کنڈیشن سے بھرا ہوا تھا اور ٹھنڈ سی محسوس ہو رہی تھی دوسروں کو. لیکن آصف پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے. سیدھے اٹھتے ہیں، گھر جاتے ہیں. گھر جانے کے بعد جب بات چیت ہوتی ہے تو وہ اب اس کے علاوہ یعنی ان سوالوں کے علاوہ بھی آصف ایک مرتبہ یہ اس سے پوچھنے لگتا ہے کہ آپ کے ہابیز کیا ہیں، یعنی آپ کی عادتیں کیا ہیں، آپ کو کیا چیز پسند ہے. تو وہ لڑکی کہتی ہے مجھے میوزک پسند ہے، مجھے گانا پسند ہے، مجھے ڈانس پسند ہے. اس طرح کی باتیں ہیں نا وہ کہتی ہے. تب اب آصف یہ سن کر گھر آتا ہے اور اپنے ماں باپ سے کہتا ہے، اپنی امی سے کہنے لگتا ہے، امی جان اگر کوئی غریب لڑکی ہے، پڑھی لکھی ہے، با اخلاق ہے، سادہ سیدھا مزاج والی لڑکی ہے تو یہ ایسی لڑکی مجھے پسند ہے. اس لڑکی کا نکاح مجھ سے ہو جائے تو وہ میری بھی عزت کرے گی اور آپ کی بھی عزت کرے گی، آپ کی بھی خدمت کرے گی اور میری بھی عزت کرے گی. اس کے علاوہ آپ اگر اس سے بڑھ کر دیکھیں گے تو وہ آپ کی بھی نہ عزت کرے گی اور نہ ہی میری ہے نا قدر کرے گی. اب آپ اس میں دیکھیے سوالات کے جوابات. آصف کی ماں اپنے لیے کس طرح کی بہو لانے کی فکر کر رہی تھی؟ آصف کی ماں اپنے لیے ایک مالدار قسم کی پڑھی لکھی اور خوبصورت بہو لانے کی فکر کر رہی تھی. دوسرا آصف کس قسم کا انسان تھا؟ آپ کہہ سکتے ہیں آصف سادہ سیدھا مزاج رکھنے والا شریف لڑکا تھا، آصف بڑا نیک انسان تھا. اس طرح سے بول سکتے ہیں. شبانہ نے آصف سے کیا پوچھا؟ شبانہ نے آصف سے اس کی تنخواہ کے متعلق پوچھا کہ ماہانہ کیا تنخواہ ملتی ہے. شبانہ کو پاکٹ منی ماہانہ کتنی ملتی تھی؟ 15,000. شبانہ کی بات سن کر آصف کا کیا حال ہوا؟ شبانہ کی بات سن کر آصف کے پسینے چھوٹ گئے اور وہ پریشان لڑکی کی ہمت اور لڑکی کے بلا جھجک سوال کرنے پر وہ پریشان ہوا. اس طرح سے یہ کہانی ہے. آپ سرسری مطالعہ کہانی سننے کے بعد آپ ایک مرتبہ گھر میں کہانی پڑھیے، پڑھ کر کتاب بند کیجئے، اپنے الفاظ میں اس کہانی کو لکھیے تاکہ مضمون لکھنے کی عادت پڑے.